अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और आवाम और मैं हूं मारिया जदू। नाजरीन, वजीर आजम का दौरा चीन गेम चेंजर साबित हुआ है। पाकिस्तान में दौरा चीन से मुतालिक तो प्रोपेगेंडा हो रहा है, लेकिन हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान ने दौरा चीन के दौरान कौन कौन सी अहम कामयाबियां समेटी हैं, और इसके साथ साथ हम प्रोग्राम में बात करेंगे सियासी हलचल के हवाले से जो अपोजिशन इस वक्त कर रही है। मुल्की सियासी माहौल में अचानक गर्मा गर्मी आ चुकी है और हुकूमत और अपोजिशन ने आखिरकार अपने अपने महाज संभालना शुरू कर दिए हैं। क्या पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलकर इन हाउस तब्दीली ला सकते हैं? नाज़रीन, बात करेंगे। वजीर आजम इमरान खान साहब भी बड़े पैमानों पर जलसे कर रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों है? और एमक्यूएम की नून लीग और मौलाना फजल रहमान से मुलाकातों का आखिरकार मकसद क्या है? बात करेंगे। एक तरफ ऑपोजिशन के दावों की, लेकिन हुकूमत पुरएतमाद है। आखिर हुकूमत की इस पुरएतमादी के पीछे क्या राज है? और बात करेंगे कि शायद हक्कान अब्बासी साहब पार्टी क़यादत से क्यों नाराज हैं। और बात करेंगे आमिर खान और वसीम अख्तर किस एजेंडे पर दीगर सियासी जमातों से मुलाकातें करें। लास्टली नाज़रीन, बात करेंगे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में जस्टिस काजी फाइज ईसा केस में 4 जजेस के फैसले ने कई अहम सवालात उठा दिए हैं। 4 जजेस के फैसले के मुताबिक जस्टिस काजी फाइज ईसा की नजरसानी दरख्वास्त की मंजूरी को अक्सरियत हासिल नहीं है। जस्टिस मंजूर अहमद मलिक रिटायरमेंट के बाद तफसीली फैसले पर दस्तखत नहीं कर सकते। जस्टिस काजी फाइज ईसा केस में हुकूमत किन 4 ऑप्शंस पर गौर कर रही है, आपके साथ प्रोग्राम में शेयर करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद है सहाफी तज्जिया जान और सहाफी तज्जियाकार अदील वड़ाइच। अदील, प्रोग्राम का आगाज मैं आपसे करूंगी। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा, चूंकि हम देख रहे हैं कि वजीर आजम अपने 4 रोज़ा दौरे पर चीन में मौजूद थे, ऑब्वियसली उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हुई हैं जिन पर इस वक्त बात चल रही है, लेकिन अगर हम दौरा चीन के हवाले से बात करें तो इस पर प्रोपेगेंडा ज़्यादा हो रहा है। बहुत सारे टीवी चैनल्स पर हम देख रहे हैं या बहुत मुख्तलिफ हलकों में हम देख रहे हैं कि नेगेटिव एस्पेक्ट को ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है। लेकिन मैं सबसे पहले चाहूंगी कि आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान ने दौरा चीन के हवाले से क्या क्या अहम कामयाबियां समेटी हैं, क्या क्या रोल इस वक्त पाकिस्तान इस दौरा चीन के हवाले से कंप्लीट कर सका? जो प्रोपेगेंडा होना था वो हो गया, और ये बुरी तरह एक्सपोज हुआ है ये प्रोपेगेंडा। और ये प्रोपेगेंडा किसी दुश्मन ने नहीं किया। अनफॉर्चुनेटली ये प्रोपेगेंडा अपनी सियासी मकासद के लिए, अपनी जाती पसंद नापसंद की वजह से इतने बड़े एक कौमी मफाद के मामले पर किया गया। लेकिन ये एक्सपोज हो गया उस वक्त जब एक के बाद एक डेवलपमेंट सामने आई और एक एक करके फिर जो है ये सारी चीजें निगेट होती गई। जो सोशल मीडिया पर तूफान मचा हुआ था, जो टेलीविजन चैनल्स पर और इवन हमारे बहुत से जो सियासी रहनुमा हैं, अनफॉर्चुनेटली वो भी इसको अजीबोगरीब रंग देने की कोशिश कर रहे थे। देखें, ये जो दौरा चीन है ना, ये गेम चेंजर था। और इस दौरा चीन में जो पाकिस्तान ने कामयाबियां समेटी हैं वो उस तरह से हाईलाइट ही नहीं हो सकी। हाईलाइट क्यों नहीं हो सकी कि हमारे जो तज्जियाकार हैं और हमारी जो सियासी क़यादत है वो इस बात पे तबसरे करने में ज्यादा दिलचस्पी रखते थे कि जी डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर साहब ने उन्हें रिसीव किया है। देखें, जब हम थे तो क्या होता था। अब जिस तरह फवाद चौधरी साहब ने भी कहा कि जिनको मल्टीलैटरल और बायलैटरल के स्पेलिंग भी नहीं आते वो फॉरेन अफेयर्स पे तबसरे करने शुरू हो गए। और इसमें इस तरह के जो फोरम्स होते हैं जहां 20-25 से जायद सरबराहान मुमलिकत जाते हैं, जहां पर आलमी रहनुमा 30 के करीब मदऊ किए गए थे, और तमाम के तमाम को इसी रैंक की शख्सियात ने जो है वो रिसीव किया। डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर लेवल की किसी को चीनी सदर ने जाकर खुद रिसीव नहीं किया। एक तो प्रोपेगेंडा ये किया जा रहा था, ये दम तोड़ा। फिर जी वो नेशनल स्टेडियम में जो ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब में वजीर आज़म साहब की तस्वीर आती है अपने वज़रा के साथ, उसके बाद कहा गया ये तो किसी आम सी जगह पे बिठा दिया है। फिर पता चला जी कि प्यूटन और जो दीगर बड़ी कुव्वतों के सरबराहान हैं वो भी इसी तरह बैठे हुए हैं। उनके लिए अलग से इसी नोयत की जो जगह है मुख्तस की गई थी। फिर ये भी दम तोड़ गया प्रोपेगेंडा। फिर कहा गया वो देखे जी वो चीनी सदर से अभी तक मुलाकात नहीं, मुलाकात होगी, तस्वीर नहीं आई। फिर तस्वीर पे बातें शुरू हो गई। यहां तक शाया हो गया हमारे जो डिजिटल मीडिया में, अखबारों में, कि वो कोई ऑनलाइन मुलाकात हुई है। वो मुलाकात हो गई, उसके बाद वो फुटेज सामने आ गई,
اس کے بعد یہ پروپیگنڈا اعلامیہ بھی جاری ہوا. پھر کہا گیا کہ جی ہمارے رشیا سے جی کہا جاتا ہے بڑے اچھے تعلقات اب ہو رہے ہیں, رشین صدر نے تو ہمیں لفٹ ہی کوئی نہیں کرائی. پھر اسی دن خبر آ جاتی ہے کہ جی صدر پیوٹن کی دعوت پر عمران خان اسی مہینے کے آخر میں روس کا ایک اہم دورہ کرنے جا رہے ہیں, اور کسی وزیر اعظم کی جانب سے یہ 23 سال بعد ایک اتنا اہم دورہ ہوگا. تو یہ تو صورتحال تھی کہ اتنے بڑے گیم چینجر دورے کے اوپر کس نوعیت کے کومنٹس ہو رہے تھے. اچھا اب یہ گیم چینجر کیوں ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ گیم چینجر اس لیے ہے کہ جو ایک سب سے بڑا اس وقت پروجیکٹ پاکستان اور چین کے مابین کیا ہے, سی پیک ہے نا. بالکل. سی پیک کے سیکنڈ فیز میں دونوں ممالک فارملی داخل ہو گئے ہیں. یہ اتنی بڑی ڈیولپمنٹ اس دورے کے دوران ہوئی ہے, لیکن انفارچونیٹلی ہم کس طرح کی چیزوں پر جو ہے وہ بحث کرتے رہے. یہ کس طرح سے ہم سیکنڈ فیز میں داخل ہوئے ہیں کہ پاکستان کے بورڈ آف انویسٹمنٹ اور چائنا کے نیشنل ڈیولپمنٹ اینڈ ریفارمز کمیشن کے درمیان جو جمعے کے روز جو ہے صنعتی تعاون کے لیے ایک معاہدہ سائن ہوا. یہ معاہدہ کیا تھا کہ چین اور دنیا کے دیگر ممالک سے سرمایہ کاری اور انڈسٹری ریلوکیٹ ہو کر پاکستان میں آنی ہے. جو اکنامک زونز ہیں, جو اسپیشل اکنامک زون ہیں, 9 اسپیشل اکنامک زون بنائے گئے ہیں, ان میں آنی ہے. اب یہ انڈسٹری کیوں ریلوکیٹ ہو کے آنی ہے؟ وہ کمپنیاں انتظار کر رہی تھیں کہ یہ معاہدہ ہو اور اس کے بعد ہم اپنی وہاں سے فیکٹریوں کو, اپنی صنعتوں کو اس لیے ریلوکیٹ کر کے یہاں لانا چاہتے ہیں کیونکہ یہاں پر جو چیز بنے گی آسانی سے اس کی دنیا میں سی پیک کے روٹس کے ذریعے ترسیل ہو سکے گی. اچھا اب جو اسپیشل اکنامک زونز ہیں ان میں جو یہ انڈسٹری آنی ہے سیکنڈ فیز میں, اس سے پہلے جو فیز 1 تھا, فیز 1 کیا تھا سی پیک کا, اس میں روڈز بنائی گئی. روڈز بننی ہے تو کوئی چیزیں ان کی نقل و حمل ہونی ہے. تو پہلے فیز میں سی پیک کے لوگ پوچھتے ہیں نا سی پیک میں آج تک کیا ہوا ہے, وہ جو روڈز کا انفراسٹرکچر بنا ہے وہ پہلے فیز میں بنا ہے جس کے ذریعے ترسیل ہونی ہے. اچھا اب وہ جو فیکٹریاں چلنی ہیں اس کے لیے بجلی کہاں سے آنی تھی؟ ہمارے ملک میں تو گھروں میں استعمال کرنے کے لیے بجلی نہیں تھی, اس کے لیے انرجی کے پروجیکٹس آئے اور یہ پہلے فیز میں آئے اور اس میں بڑی کامیابیاں ملی. اب سیکنڈ فیز یہ گیم چینجر ہے اور اس میں صرف یہی نہیں ہوا کہ ہم فارملی سیکنڈ فیز کی جانب بڑھ گئے ہیں, بلکہ اس میں یہ ہوا ہے کہ 10 کمپنیاں جو ہیں جو دنیا کی بڑی کمپنیوں میں آتی ہیں ان کے کارپوریٹ لیڈر سے عمران خان صاحب نے ملاقاتیں کی. ان 10 کارپوریٹ لیڈرز نے خواہش کا اظہار کیا ہے کہ ہم گوادر میں جو ریسائکلنگ کے پارک میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ ہم لاہور قصور روڈ پر کروڑوں اربوں روپیہ لگا کے ٹیکسٹائل کے پلانٹس لگانا چاہتے ہیں. صرف ایک یونٹ سے ہزاروں نوکریاں اس سے پیدا ہوں گی. مثال کے طور پہ میں بتاتا ہوں, اس میں ابھی صدیق جان صاحب نے ہی بات کرنی ہے کہ ان دنیا کی بڑی 10 کمپنیوں میں کن سیکٹرز, کن شعبوں سے تعلق رکھتی تھی یہ, ٹیکنالوجی, ٹیکسٹائل, کنسٹرکشن, انفراسٹرکچر, ایگریکلچرل انٹرپرائز, ملک پروڈیوسرز, جو پورٹ آپریٹر کمپنیز, ایگرو انڈسٹریل مشینری. ان کمپنیوں میں سے کچھ نے گوادر میں $3.5 ارب سے کی لاگت سے جو گوادر میں ری پروسیسنگ پارک ہے, بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ $4 ارب تک ہے, اس میں سرمایہ کاری کی خواہش کا اظہار کیا. انہوں نے خواہش کا اظہار کیا ہے. اور ہماری یہاں سیاسی قیادت کیا کہہ رہی ہے, ہمارے یہاں دانشور کیا کہہ رہے تھے کہ جی وہ بھیک مانگنے چلے گئے ہیں, خدا نخواستہ کوئی بھیک مانگی جا رہی ہے. صورتحال یہ ہے کہ ہم سرمایہ کاری آ رہی ہے یہاں پر, ہم اس کو بھیک کا نام دے رہے ہیں. یہ تو صورتحال ہے, کتنا افسوسناک ہے. لیکن the thing is کہ یہ پروپیگنڈا کیا کیوں گیا ہے, اس کے پیچھے مقصد کیا ہو سکتا ہے جو اچیو کیا گیا ہوگا مختلف حلقوں کی جانب سے جنہوں نے یہ پروپیگنڈا کیا. اس پہ میں نے کل بھی لکھا تھا, ایک ٹویٹ بھی کیا تھا کہ اگر عمران خان کی مقبولیت اتنی ہی گر چکی ہے تو پھر تو اپوزیشن کو خوش ہونا چاہیے, الیکشن میں زیادہ وقت بھی نہیں رہ گیا. اب ایسے وقت میں یہ اکٹھے کیوں ہو رہے ہیں, یہ اصل پریشانی کیا ہے؟ اصل پریشانی یہ گیم چینجر یہ دورے ہیں. ابھی دیکھیں کہ یہ پہلا دورہ جو ہے یہ ابھی ختم ہوا ہے, یہ 2022 کا پہلا بڑا دورہ. اس کے بعد رشیا, اس کے بعد روس کا جو دورہ ہوگا جو فروری کے آخر میں ہوگا, وہ 23 سال بعد ایک اتنا بڑا دورہ ہو رہا ہے. پھر اس کے بعد وزیر اعظم صاحب جرمنی جائیں گے اور اس بات کا امکان ہے کہ وہ اپریل یا مئی میں
जर्मनी का दौरा करेंगे और ये यूरोपीय यूनियन का एक बड़ा आम दौरा होगा जब से वज़ीर-ए-आज़म साहब हुकूमत में आए। और इसी दौरान मुख्तलिफ कंट्री जैसे पाकिस्तान का भी दौरा कर रही हैं। सिद्दीक, आप क्या समझते हैं, जिस तरह अभी अदील ने बात की है कि ये तो जो दौरा था ये गेम चेंजर दौरा था, अगर इसमें इस दौरे के दौरान इतनी अहम पॉइंट्स या इतनी अहम बातें हुई हैं और इतने अहम काम ऐसे जिनको आगे मजीद भी प्रोसीड किया जाएगा, तो इस डेलीगेशन जो इस वक्त पाकिस्तान से गया था चाइना, इसको इतना मुतनाज़ क्यों बनाया गया है? देखिए, मैं अगर आपको बताऊं कि मैंने इन 4 रोज में देखा है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब का जो दौरा था चीन का, इसमें इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा करने में भारत तीसरे नंबर पर आए और ये बहुत हैरान कौन है। भारत को मात दे दी है इस दौरे के दौरान किसने? हमारे सियासतदानों ने और हमारे चंद सहाफ़ियों ने। और हमारे चंद सहाफ़ी जो हैं वो पहले नंबर पर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के हवाले से। देखें, इमरान खान के साथ आपकी बहुत नफरत ठीक है होगी, रखें, लेकिन इमरान खान के बुग़्ज़ और नफरत में पाकिस्तान को नीचा मत दिखाएं। आपने क्या किया? आप इंटरनेशनल मीडिया को देखें, इन 4 रोज में जब हमारे सहाफ़ी इस चीज पे कर रहे थे, बैठे कैसे हैं, खड़े कैसे हैं, ऊपर देख रहे हैं, नीचे देख रहे हैं, और इंटरनेशनल मीडिया क्या बात कर रहा था कि ये कितना इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सा मुल्क गया है, किस मुल्क ने इनकार किया, ये कितना इंपॉर्टेंट है, इसके आइंदा की दुनिया की सियासत पर क्या असरात होंगे, इसके आगे अमेरिका और चाइना की जो जंग है, जो लड़ाई है, उस पर क्या असरात होंगे, कौन सा मुल्क कहां खड़ा है, क्या उसने वाज़ेह कर दिया, ये चीजें डिस्कस हो रही थी। सिर्फ इंटरनेशनल मीडिया ये देख रहा था कि कौन गया है, कौन नहीं गया, और हमारा मीडिया क्या कर रहा था? इंतहाई अफसोसनाक, इंतहाई शर्मनाक। आप ये देखें कि ये प्यूटन वाली जो बात की कि प्यूटन ने इमरान खान को मिलने से इनकार कर दिया है, क्या प्यूटन किसी और से मिला है? नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि वहां पे कोविड की जो सूरत हाल है और चाइना के लिए बड़ा चैलेंज था, क्योंकि चाइना के खिलाफ अमेरिका यही प्रोपेगेंडा कर रहा था कि इससे कोविड फैलेगा, ये होगा, वो होगा। उन्होंने ऐसा इवेंट करना था और इतना एहतियात और इतना ख्याल रखना था कि खुदा न खास्ता कोरोना ना फैले, अगर फैला तो ये कंट्रोवर्शियल हो जाएगा सारा, कि देखें जी इन्होंने यहाँ पे कोरोना फैला दिया पूरी दुनिया में। अच्छा, दूसरा ये है कि इमरान खान साहब की जब मुलाकात हुई चाइना के सदर के साथ, कहा गया तस्वीर नहीं आई। अच्छा, जब वीडियो आ गई फिर क्या कहा गया? ये वीडियो तो जी चाइना ने जारी किया, पीडीबी नहीं था वहां पे, एपीपी नहीं था। मतलब ज्यादा हम किस हद तक गिर सकते हैं, हम कितना पस्ती में हम जाएंगे। मतलब कि देखें, पाकिस्तान के लिए आप इसको पाकिस्तान के तनाजुर में देखें, चाइना का तल्लुक जो है ना वो इमरान खान के साथ नहीं है, वो नवाज शरीफ के साथ नहीं है, वो आसिफ अली जरदारी के साथ नहीं है। चाइना का तल्लुक रियासत पाकिस्तान के साथ है। ये रियासत टू रियासत तल्लुक है, ये मुल्क से मुल्क का तल्लुक है, ये मुल्क से मुल्क की दोस्ती है। आज इमरान खान है, कल कोई और होगा। पहले नवाज शरीफ साहब थे, आज इमरान खान है। इसको इस तनाजुर में ना देखेंगे इमरान खान गया हुआ था, आप ये देखेंगे वज़ीर आज़म पाकिस्तान गए हुए थे, और आप यहाँ पे अजीबोगरीब आप प्रोपेगेंडा करते रहे। देखें, मैं और अदील वड़ाई साहब ग्वादर देख कर आए हैं, हमने वहां पर इंटरव्यूज किए जो वहां पे वर्कर काम कर रहे हैं, हमें ये बताया, और उसमें अंदरूनी सिंध के ज्यादा वर्कर थे, उनको वहां पे रिहाइश फ्री मिली हुई थी, खाना फ्री मिला हुआ था, और तनख्वाहें भी अच्छी मिल रही थी। देखें, ग्वादर पोर्ट के ऊपर एक एक फैक्ट्री और मिल जैसे जैसे फंक्शनल होगी, उसमें अगर एक इंडस्ट्री मिसाल के तौर पे शुरू होती है, जब हम गए थे काफी इंडस्ट्रीज के ऊपर काम जारी था, एक इंडस्ट्री अगर शुरू होती है और उसमें 100 मुलाजमीन है, तो वो 100 मुलाजमीन नहीं है, वो 100 खानदान है, वो 100 खानदान है। और जितना वहां पे किया जा रहा है, वो 100 खानदान वो जो गुर्बत के लेवल से ऊपर आएंगे, गुर्बत से निकलेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए इस चीज को पाकिस्तान के तनाजुर में देखें, इसको इमरान खान के तनाजुर में मत देखिए, पाकिस्तान को नीचे मत दिखाइए। अफसोस के साथ 4 रोज में मैंने नहीं देखा कि हमारे सहाफियों ने इसके इंटरनेशनल इंपैक्ट के ऊपर बात की हो जिस तरह इंटरनेशनल मीडिया बात कर रहा है, और हम किस तरह की सतही चीजों को लेकर प्रोपेगेंडा करते रहे। लेकिन सिद्दीक, होता है ना कि समटाइम्स के उस बात के पीछे कोई ना कोई लॉजिक होती है, कोई ना कोई रीजन होती है, तो आप क्या समझते हैं ऐसे कोई लॉजिक या रीजन वो तमाम हल्के जो इस हवाले से बात कर रहे थे, प्रोपेगेंडा कर रहे थे, कुछ हासिल हुआ होगा उनको? देखें, उनको सिवाय शर्मिंदगी के और कुछ नहीं मिला होगा। तमाम चीजें बाद में फैक्चुअली प्रूव भी हो गई। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ये अगर कोई कहता है ना कि इसका नुकसान नहीं होता, मुल्क को नुकसान नहीं होता, तो ये मैं नहीं मानता। नुकसान होता है। उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ कितने पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे यहाँ हम लोग किस तरह से, हमारे मैंने इन पढ़े लिखे लोग जो बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए हैं, वो अक्सर क्या कहते हैं, ये बात हमने देखी है, कहाँ देखी है? फेसबुक पर देखी है। हमारे यहाँ लेवल तो ये है। तो बात ये कि जब ये प्रोपेगेंडा ये सारा कर रहे थे, देखें, लोगों को यही बता रहे थे कि ये फजूल दौरा था, नाकाम हो गया, यानी कौम को मजीद मायूस करना। अगर ये होप दी जाए लोगों को कि हाँ यार, हमारी इंपॉर्टेंस है, गेम चेंजर, हम उस फोरम पर गए हैं जहां पे बड़े बड़े मुल्कों ने इनकार कर दिया, हम खड़े हुए हैं, हमने कहा है कि हम जा रहे हैं, इसका ये इंपैक्ट होगा, इसका ये असर होगा, इसकी ये इंपॉर्टेंस है, जो नए मुआहदे हैं उसके ये होगा। लेकिन हमारे यहाँ क्या है? हर वक्त मायूसी, हर वक्त नेगेटिविटी। तो ये बहुत ही अफसोसनाक भी और शर्मनाक भी है।
ٹھیک ہے. سو عدیل میں آپ کی طرف آؤں گی, بلکہ صدیق میں آپ سے یہ کویشچن کروں گی کہ 2022 کا اس وقت چونکہ آغاز ہے اور ہم نے دیکھا کہ آغاز میں 4 روزہ دورہ کیا گیا ہے پاکستان کی طرف سے چین کا, لیکن آگے آنے والے ٹائم جیسے بھی عدیل نے بات کی کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب روس کا بھی دورہ کریں گے, جرمنی کا بھی دورہ کریں گے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اوور آل اگر سفارتی محاذ پر دیکھا جائے یہ کتنا پاکستان کے لیے امپورٹنٹ ہوگا, پلس اس کا پولیٹیکل امپیکٹ خاص کر پاکستان تحریک انصاف میں بات کروں تو ان کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہوگا, کیونکہ اس وقت اپوزیشن جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے متحرک ہو چکی ہے کہ ان کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے حوالے سے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو ہٹانا ہے. دیکھیں میرا خیال ہے کہ اس کا جو تحریک انصاف سے ہٹ کے عمران خان صاحب سے ہٹ کے اس کے انٹرنیشنل امپیکٹ آپ دیکھیں سفارتی محاذ کے اوپر, ہم نے ابھی OIC کرائی افغانستان کے تناظر میں, سکسیسفل OIC کرائی, آگے OIC مارچ میں پاکستان میں ہونے جا رہی ہے, پھر اسی طرح سے پاکستان 23 مارچ کے موقع پہ جو اب تک یہ بتایا جا رہا ہے کہ سعودی ولی عہد جو ہیں وہ مہمان خصوصی ہوں گے, عمران خان صاحب رشیا جا رہے ہیں, عمران خان صاحب جرمنی جا رہے ہیں, تو دیکھیں ابھی اور بہت سارے وزٹس ہونے ہیں. آج سعودی وزیر داخلہ آئے ہوئے تھے اور پچھلے کچھ عرصے میں دیکھیں عمران خان صاحب کی مسلسل جو کنورسیشن ابھی دیکھیں پیوٹن نے جو ایک بیان دیا, اس کے بعد کینیڈا کی طرف سے جو ایک بیان آیا اسلاموفوبیا کے حوالے سے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے حوالے سے, ان کی شان میں گستاخی کے حوالے سے, تو ان چیزوں کا انٹرنیشنلی امپیکٹ ہے. پاکستان دیکھیں واضح طور پر پاکستان ایک مین دنیا کے پلیئرز میں سے ایک بن کر ابھر کر سامنے آ رہا ہے, تو یہ پاکستان کی کامیابی ہے, عمران خان کی کامیابی ہے. چلے آپ نے عمران خان کو وہ نہ کریں کہ عمران خان کی کامیابی ہے, پاکستان کی کامیابی ہے, لیکن افسوسناک یہی ہے کہ عمران خان کے بغض اور نفرت میں ہم پاکستان کو نیچے دکھاتے ہیں اور پاکستان کے خلاف نیگیٹیوٹی جو ہے وہ پھیلاتے ہیں. ایک اور بڑا ایونٹ صدیق صاحب جس پہ ہم بات کرنا بھول گئے, جو 22 اور 23 مارچ کو وہ ممالک کے وزرائے خارجہ اسلام آباد آ رہے ہیں, اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ کا ایک بڑا اکٹھ ہونے جا رہا ہے, ایک بڑی بیٹھک ہونے جا رہی ہے. یہ کوئی معمولی کامیابی ہے اور ایک ایسے وقت میں آپ دنیا کو انگیج کر رہے ہیں, اسلامی دنیا کو آپ یہاں اسلام آباد میں بٹھا رہے ہیں, تو یہ چیزیں اپوزیشن کے لیے صدیق صاحب کسی حد تک پریشان کن بھی ہیں کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, یہ بہت بڑی اس کی پولیٹیکل مائلیج بھی ہے. یہ یقیناً ملک کے تو مفاد میں ہے ہی یہ چیزیں, یہ ایک بہت بڑی پولیٹیکل مائلیج بھی ہے. اور اس سے کہاں ان کا قد کاٹ, عمران خان صاحب کی سب سے بڑی اسٹرینتھ ان کی حکومت میں کیا ہے, فورن افیئرز فرنٹ, اور فورن افیئرز فرنٹ پہ ابھی آ کر ان کو تانے کیا دینے شروع کر دیے گئے کہ جی دیکھیں ہم آئسولیٹ ہو گئے. دورہ چین کی بات کر لیں کہ وہاں بھی ہم نے یہ ثابت کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی, لیکن اس سے عمران خان صاحب کو ایک فائدہ بھی ہوا ہے, کیونکہ پروپیگنڈا 2-3 دن چل نہیں سکا, 2-3 دن سے زیادہ. اس کے بعد وہ دیکھ لیں کل فواد چوہے صاحب نے, شاہ محمود قریشی صاحب نے جو پریس کانفرنس کیا, ان کی باڈی لینگویج دیکھ لیں, وہ جس کانفیڈنس سے بات کر رہے تھے. کیونکہ صدیق جان صاحب آپ کے خلاف سارا میڈیا ہو جائے, سوشل میڈیا پہ دانشور تجزیہ کار ہو جائے, لیکن آپ نے اگر گراؤنڈ پہ کچھ کیا ہوا ہے تو اس کے بعد آپ ہی پریویل کرتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے کام کیا ہو اس کے بعد پروپیگنڈا کر کے اس کو اتنا ڈاؤن پلے کر دیا جائے کہ وہ چیزیں دب جائیں, کہیں نہ کہیں وہ رجسٹر ہو جاتی ہیں. بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ ہم جب اگلے سیگمنٹ میں جائیں گے, ہم اپوزیشن پہ بات کریں گے, تو پھر ہم بات کریں گے کہ یہ جو اس وقت پاکستان کے اندر دیکھیں دہشت گردی کے واقعات بڑھے ہیں, بالکل سیاسی عدم استحکام بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے, تو یہ کون چاہ رہا ہے, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ سی پیک اگلے فیز میں داخل ہونے جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اسی کے بعد بریک کے بعد کرتے ہیں کہ اس وقت جو ملک کی سیاسی ماحول ہے وہ کیوں گرم ہو چکا ہے, اپوزیشن اس وقت اکٹھی ہونے جا رہی ہے ایک بار پھر سے, تو کیا اس بار کا جو اکٹھا ہونا ہے اپوزیشن کا وہ کامیاب ہو پائے گا نہیں ہو پائے گا, کیونکہ پیرالل میں وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بڑے پیمانے پر جلسوں کا آغاز کا اعلان کیا ہے. سو بریک کے بعد پھر ڈسکشن کرتے ہیں, ساتھ رہیے گا. مزید معلومات کے لیے 080000000. ویلکم بیک ناظرین بات کریں گے کہ ملکی سیاسی ماحول اس وقت گرم کیوں ہوتا جا رہا ہے. اس وقت ہم مختلف ملاقاتیں دیکھ رہے ہیں کہ ارد گرد آگے پیچھے ملاقاتیں ہو رہی ہیں, تو اس وقت پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں. تو صدیق بتائیے گا کہ کیا پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ملاقاتیں کر رہے ہیں, جن کا مشن ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو ہٹانا ہی ہٹانا ہے, تو کیا وہ ان ہاؤس تبدیلی میں کامیاب ہو سکیں گے؟
دیکھیں ایک تو اس وقت جب ہم پروگرام کر رہے ہیں تو مسلم لیگ نون کی CEC کا اجلاس جاری ہے اور اس میں فیصلہ ہونا ہے عدم اعتماد لانی ہے یا نہیں لانی. وہ کہ پہلے یہ خود کہتے رہے کہ عدم اعتماد ایک ہی صورت میں آ سکتی ہے اگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات طے ہوں. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات طے کیے بغیر ہم عدم اعتماد نہیں لا سکتے. اور اب کیا پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے معاملات طے ہو گئے ہیں؟ کیونکہ یہ تو کہتے تھے کہ ووٹ کو عزت دینی ہے, یہ تو کہتے تھے اسٹیبلشمنٹ کا کردار پاکستان کی سیاست سے ختم کرنا ہے, تو کیا یہ خود ان کے اس سے کر رہے ہیں؟ اور پھر اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا کہ پیپلز پارٹی نے سینٹ میں جو اپنا اپوزیشن لیڈر بنوایا گیلانی صاحب کو, تو ان کو باپ نے ووٹ ڈالا. اور مریم نواز صاحب نے کہا کہ ان کو جو باپ نے ووٹ ڈالا وہ باپ کو باپ کے باپ نے کہا ہوگا, یعنی اسٹیبلشمنٹ نے کہا ہوگا, اس لیے باپ نے ان کو ووٹ ڈالا. اور مریم صاحبہ کہتی ہے اس کے بغیر کچھ ہو نہیں سکتا تھا. تو کیا یہ بھی آپ انہی کو باپ سیاسی طور پہ بنانے جا رہے ہیں جن کے اوپر یہ پیپلز پارٹی کے اوپر الزام لگاتے تھے؟ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف خون کے ایک دوسرے کو تانے دیے, ایک دوسرے کو غدار کہا, پاکستان کا دشمن کہا, دھرتی کا دشمن کہا, کیا کچھ نہیں کہا, لیکن کوئی شرمندگی نہیں, کوئی بیان واپس نہیں لیا اور پھر ایک جگہ بیٹھ گئے. اس کی ایک بیٹھنے کی وجہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں. پہلے اگر پروڈیوسر صاحب وہ چلا دیں کہ شہباز شریف صاحب اور بلاول صاحب نے ملاقات کے بعد کس طرح سے حکومت کے خلاف اپنے عزائم کا اظہار کیا, وہ چلا دیں, پھر آگے چلتے ہیں. کہ ہمیں اس گورنمنٹ سے ملک کو چھٹکارا حاصل کروانے کے لیے ہم نے آج تفصیل سے گفتگو کی. جب اچھے وقت آئیں گے سب اپنا پالیٹکس کریں گے. آج ہمیں صرف ایک نقطے اوپر اکٹھے ہونا چاہیے کہ پاکستان کو اگر ہم نے تباہی سے بچانا ہے تو اس حکومت سے چھٹکارا حاصل کرانا ہے. پارلیمانی جمہوری اور آئینی طریقہ ہے اس حکومت کو ہٹانے کے لیے. احتجاج کے ساتھ ساتھ وہ عدم اعتماد کا عمل ہے. اس ملک کو ہم نے بچانا ہے, پاکستان کو ہم نے بچانا ہے, تو عمران کو ہمیں نکالنا ہے. مسلم لیگ نون ہو, پاکستان پیپلز پارٹی ہو, ہم سب پیج پہ ہیں اور پاکستان کے عوام اسی ایک پیج پہ ہیں کہ عمران صاحب کو جانا پڑے. عمران خان کو ہٹانے کے لیے ہم ہر قدم اٹھانے کے لیے تیار ہیں, اور ہمارا ماضی کا اختلافات کے باوجود یہ بڑا مقصد کے لیے ہم اکٹھے ہیں. اگر پارٹی کا مقصد ہٹانا ہی تھا دونوں پارٹیز کا میوچلی, تو PDM سے کیوں نکلی پاکستان پیپلز پارٹی؟ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. اور دیکھیں یہ کون سی ایسی بات ہے جو انہوں نے آج کی اور پہلے نہ کی ہو. اس سے سخت باتیں کی, پلان دے دیا, روڈ میپ دے دیا, تاریخیں دے دیں, کیا ہوگا, یہ ہوگا, یہ ہوگا, یہ ہوگا, اس کے بعد لانگ مارچ ہوگا, رینڈ کے اوپر استعفے منہ کے اوپر مار دیں گے. کچھ بھی نہیں ہوا. انہوں نے گرانا عمران خان کو تھا, ٹوٹ خود گئے. انہوں نے استعفے عمران خان سے لینا تھا, پھر دینے کا اعلان کیا, پھر نہ خود دیے نہ استعفا لے سکے. اب ذرا یہ دیکھیں کہ ایک طرف لیکن ایک شخص نے استعفا دیا ہے. کس نے؟ یوسف رضا گیلانی صاحب. وہ تو ظاہر ہے وہ ایک ڈرامہ ہی تھا. اچھا اس میں ایک اور چیز یہ دیکھیں کہ ایک طرف جب اپوزیشن اکٹھی ہو جائے اور حکومت کے لیے خطرہ ہو تو حکومت کا پتہ چلتا ہے کہ پینک ہو گیا ہے, پریشان ہے. دوسری طرف وزیر داخلہ جنہوں نے اگر یہ اسلام آباد آتے ہیں تو انہوں نے اس سارا چیز کو ڈیل کرنا ہے. شیخ رشید صاحب کیا کہہ رہے ہیں ذرا یہ آپ خود سن لیں. نواز شریف کی سیاست کا مستقبل بتائے گا کہ ان کی سیاست نسلہ ٹاور کی طرح گرے گی, اور پیپلز پارٹی کی سیاست جو ہے تجوری ہائٹس کی طرح گرے گی. فضل الرحمان صاحب قابل ایک عالم دین ہیں, ہمارے اتحادیوں کے پاس مدد لینے کے لیے چلے گئے. آئے آپ دونوں کٹھے ہو کے آئے, تینوں کٹھے ہو کے آؤ, سارے گندے انڈے کٹھے ہو کر اسلام آباد آؤ, ایک ہی ٹھوکر میں آپ کو مار دیں گے. مجھے پھانسی دے دی جائے اڈیالہ جیل میں, مجھے اڈیالہ جیل میں پھانسی دے دی جائے, میں تیار ہوں گا, ملک سے فرار نہیں ہوں گا, اس اللہ کے نبی کی قسم ہے. صدیق ویسے نا سیریس نوٹ, شیخ رشید صاحب کی کوئی بھی پیشنٹ کوئی درست ثابت نہیں ہوئی اور بار بار انہوں نے ریپیٹ کیا اڈیالہ جیل والی لائن. دیکھیں شیخ رشید صاحب کی آپ کہہ رہی ہیں کہ کوئی پیشن گوئی ان کی ٹھیک ثابت نہیں ہوئی. میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کی 70-80% باتیں جو انہوں نے کی تھی وہ درست ثابت ہوئی ہیں اپوزیشن کے معاملے میں. باقی جو ہیں وہ ایک الگ بات ہے. اب اگر آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف تو کل یہ ملاقات ہوئی اور اس پہ شاہد خان عباسی صاحب نے اظہار ناراضگی بھی کیا, تحفظات کا اظہار بھی کیا, لیکن یہ ضرور ہے کہ جو لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, فواد چودھری صاحب نے ٹویٹ بھی کیا شاہد خان عباسی صاحب کے حوالے سے, اگر کوئی یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ شاہد خان عباسی صاحب جو ہیں وہ نون لیگ سے الگ ہو جائیں گے یا اپنی بات پہ کھڑے رہیں گے, ایسا نہیں ہے. یہ اسی طرح سے جیسے رضا رحمانی صاحب آنسو بھی بہا رہے تھے, ووٹ بھی ڈال رہے تھے, یہ اس طرح کے ان کے تحفظات ہوتے ہیں. اب ذرا شاہد خان عباسی صاحب پیپلز پارٹی کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں وہ بھی سن لیں. جول میں پہلی دفعہ آیا ہوں, سانگڑ میں تو پہلے آیا ہوں, لیکن یہ مجھے دیکھ کر افسوس ہوا, سن کر بھی افسوس ہوا
کہ آج 13 سال پیپلز پارٹی کی حکومت کو یہاں ہو چکے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی یہاں کے عوام جو بنیادی تعلیم اور صحت کی سہولیات ہیں وہ میسر نہیں ہیں. یہاں پر طبی سہولتیں ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں. یہ بدقسمتی ہے اور یہ ایک دکھ کی بات ہے کہ بنیادی سہولتیں بھی آج اس علاقے میں میسر نہیں ہیں. کیا یہ شاید خانہ بھائی صاحب کا غصہ ہے جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں؟ بالکل آپ درست کہہ رہی ہیں، غصہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اب آخری جو سارٹ ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں اپنے ناظرین کو، آپ یہ دیکھیں کہ ایک ماحول کیا بنا دیا گیا. ماحول یہ بنا دیا گیا کہ یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ قریب آ گئے ہیں، بڑے بڑے دھمکیاں دے دی ہیں، بڑے بڑے اعلان کرنے جا رہے ہیں، سی کا اجلاس بلا لیا ہے. بلوچستان عوامی پارٹی نے پی ٹی آئی پر تفاوضات کا اظہار کر دیا ہے. کاف لیگ بھی پیپلز پارٹی سے ملاقاتیں کر رہی ہے، ایم کیو ایم بھی ملاقاتیں کر رہی ہے مختلف جماعتوں کے ساتھ، اور پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا ہے. پتہ نہیں عمران خان کی حکومت گرنے جا رہی ہے، پتہ نہیں عدم اعتماد آ رہا ہے، کوئی نیا وزیر اعظم آ رہا ہے، اور پتہ نہیں اپوزیشن مکمل طور پر تیار ہے اور چند دنوں کی بات رہ گئی ہے. صدارتی نظام بھی شاید آ رہا ہے، کچھ ایسی باتیں بھی ہو رہی ہیں. ہاں بالکل. لیکن رانا ثناءاللہ صاحب نے کل ایک پروگرام میں کیا بات کی ہے وہ آپ سنیں گے تو آپ کو ان تمام جو پیش گوئیاں ہو رہی ہیں، جو بڑے بڑے دعوے ہو رہے ہیں، جو دھمکیاں، ان سب کا آپ کو جواب مل جائے گا. سنیے ذرا رانا ثناءاللہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں. یعنی کہ تمام جو باتیں ہو رہی ہیں وہ ایسا لگ رہا ہے کہ چائے کی پیالی میں محض طوفان ہے. دیکھیں انہوں نے خود گھر کے بھیدی نے لنکا ڈھا دی ہے اور پورے دعووں کے غبارے سے ہوا نکال دی ہے. جب رانا ثناءاللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ تو اتحادی ہمارے ساتھ آ رہے ہیں عمران خان کے، نہ وہ جو 10-15 لوگ 20 بتائے جاتے ہیں وہ ہمارے ساتھ آ رہے ہیں، تو رانا ثناءاللہ صاحب نے تو بات ہی ختم کر دی ہے. وجہ سمپل ہے، ان کو پتا ہے کہ عمران خان ایک نئے پلان پہ کام کر رہے ہیں، احتساب جو ہے وہ دوبارہ شروع ہو سکتا ہے، گرفتاریاں شروع ہو سکتی ہیں. عدیل بڑائی صاحب نے جیسے بتایا تو سب بری ہو چکے ہیں. دیکھیں وہ کون ہوا ہے، ضمانتوں میں ہیں، لیکن جو بری ہوئے ہیں ان میں سے ان کو بڑا کوئی نام نہیں ہے اپوزیشن کا. اچھا پھر اس میں یہ ہے کہ سیاست میں استحکام بڑھانے کی کچھ اور بیرونی قوتیں وہ کوشش کر رہی ہیں، دہشت گردی بڑھانے کی کوشش کر رہی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس پہ ہم نے بات کی، جو عدیل بڑائی صاحب نے تفصیل سے بتایا کون کون سے نئی چیزیں سی پیک میں ہونے جا رہی ہیں اور سفارتی ماز پہ کامیابیاں، تو باقی عدیل بڑائی صاحب سے ایک تو عدیل میں چاہوں کہ آپ اس پہ بھی کامنٹ کریں. دوسرا یہ بتائیے گا کہ ایم کیو ایم کے نون لیگ اور مولانا فضل الرحمان سے ملاقاتوں کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ کیونکہ عموماً کہا جاتا ہے کہ جب بھی ملاقاتیں ہوتی تو ان کا اہتمام کیا جاتا ہے، تو کیا یہ واقعی میں اہتمام ہو رہا ہے ان ملاقاتوں کا یا کچھ اور سیناریو؟ دیکھیں جو ملاقات لاہور میں ہو چکی اور جو ملاقاتیں ابھی ہو رہی ہیں، یہ میں آپ کو وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کا ان ملاقاتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ چائے کی پیالی میں طوفان بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی بات ہے. یہ ایم کیو ایم کی ملاقات کا پہلے میں بتا لیتا ہوں. ایم کیو ایم کا جو وفد ہے یہ کیا مینڈیٹ لے کر آیا ہے، جو عامر خان اور وسیم اختر ہیں. مجھے ایم کیو ایم کے باوثوق ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ یہ خالد مقبول صدیقی صاحب سے جو مینڈیٹ لے کر آئے ہیں صرف لوکل گورنمنٹ کی حد تک لے کر آئے ہیں، اس سے زیادہ کا کوئی مینڈیٹ نہیں ہے. پھر وہ اگر ملاقات نون لیگ سے کر رہے ہیں تو پھر وہ کاف لیگ سے بھی ملاقات کر رہے ہیں، پھر وہ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کر رہے ہیں، تو پھر وہ صدر سے بھی ملاقات کر رہے ہیں. تو کیا ایم کیو ایم نے سب کا اتحادی بننا ہے آگے جا کے؟ یہ صرف لوکل گورنمنٹ کی حد تک ہے. جہاں تک معاملہ ہے تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے، اس کو رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان کو جی گھر بھیجنے کے حوالے سے شاید یہ اسکرپٹ یا پلان کا حصہ ہے. پہلی بات ہے لاجیکلی دیکھیں، صرف اس کو اپنا ذہن اگر اس پہ اپلائی کیا جائے تو آپ کو تمام سوالوں کا جواب مل جائے گا. پہلی بات ہے کہ رانا ثناءاللہ صاحب نے یہ پہلے تو یہ کہا جا رہا تھا کہ 20 لوگ ہیں رابطے میں، انہوں نے کہا جی 10 کے قریب لوگ ہیں، 10 سے 15 لوگ ہیں. پھر انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ یہ 10 بھی ہم کیسے لے سکیں گے، ان حلقوں میں ہمارے جو لائل لوگ ہیں کیا ان کو ہم پیچھے کر دیں گے؟ تو اتنا آسان نہیں ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے، اچھا انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ اگر ہمارے ساتھ آئیں گے تو تب یہ ممکن ہو سکے گا. پی ٹی آئی کے لوگ 63A آئین کے آرٹیکل 63A ڈیفیکشن کلوز، اس آئینی شک جو کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے خود ڈالی تھی، اس کے ہوتے ہوئے کوئی بھی یہ جسارت نہیں کر سکتا اور کوئی بھی یہ مس ایڈونچر نہیں کر سکتا کہ وہ اپنے اوپر ڈیفیکشن کلاز لگوا لے، فلور کراسنگ کرے. جہاں پر خفیہ ووٹنگ تھی وہاں پر ایسا نہیں ہوا. جہاں پر ابھی یہ ریسنٹلی جو کچھ سینٹ میں ہوا ہے، یہاں پر لوگ نہ آتے، یہاں پر کوئی بغاوت کر دیتا. کیوں نہیں یہ کر سکے؟ وہ 20 لوگ 15 لوگ کیوں نہیں آئے سینٹ میں اسٹیٹ بینک والے بل والے معاملے پہ؟
ان سے اپنے لوگ تو مینج ہو نہیں سکے سینٹ آف پاکستان میں, ان سے قومی اسمبلی میں اپنے لوگ تو مینج ہو نہیں پاتے, تو یہ کہہ رہے ہیں جی ہم 10-15 لوگوں کو توڑ لیں گے. پھر دوسری بات یہ ہے, سپوز یہ توڑ لیتے ہیں, اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا تحریک عدم اعتماد کے بعد پاکستان تحریک انصاف سے کوئی آئے گا حکومت بنانے کے لیے عمران خان کے مقابلے میں؟ ممکن ہی نہیں ہے. نہ عمران خان یہ ہونے دے سکتے ہیں, سب کو پتا ہے. پھر کیا ہوگا؟ دوسرا آپشن کیا ہے؟ دوسرا آپشن یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی یا PMLN جو ہے وہ اپنا کو مشترکہ وزیر اعظم لے ہیں, اگر ان کی بات مان لی جائے. اس میں کیا ہوگا؟ کیا جو یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی ناکامیاں ہیں, کیا یہ آخری سال میں تمام ناکامیاں اپنے سر لیں گے اور ان کو سیاسی طور پر اتنا بڑا فائدہ پہنچائیں گے؟ تو یہ کہنا بہت آسان ہے. میں آپ کو یہاں یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو 23 مارچ کو انہوں نے لانگ مارچ کی ڈیٹ دی ہے, یہ لانگ مارچ کی ڈیٹ بھی واپس لیں گے, تبدیل کریں گے. لیکن ابھی تک ویسے لی نہیں ہے. اس میں یہ کریں گے, اس میں کوئی نہ کوئی بہانہ سامنے آ جائے گا. حکومت اس وقت عدیل بہت پر اعتماد ہے, تو اس پر اعتمادی کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ مہنگائی تو وہیں پر ہے, تو حکومت کی اس وقت کیوں اتنا کانفیڈنس ہے؟ لاسٹ 1 منٹ میں چاہوں گی آپ جلدی سے اس پہ بات یہ ہے کہ جلسے بھی کر رہے ہیں وزیر اعظم. پہلے بات تو یہ ہے کہ اپوزیشن کا یہ کام ہے حکومت پہ دباؤ ڈالنا, اس کی صرف یہی ڈیوٹی ہے. لیکن اگر وہ لاجیکل چیزوں پہ بات نہیں کریں گے تو حکومت پھر بااعتماد ہی ہوگی. دورہ چین پہ جس طرح کی چیزیں کی گئی, گراؤنڈ پہ کچھ اور چیزیں تھیں, انہوں نے بااعتمادی نظر آنا ہے. اس کے بعد یہ کہہ رہی ہیں حکومت آئسولیشن میں چلی گئی ہے, جو عالمی فرنٹ پہ جو سفارتکاری کے میدان میں, ادھر سے وہ رشیا جا رہے ہیں, پھر اس کے بعد جرمنی جا رہے ہیں. تو لاجیکل باتوں پر آپ آئیں, اصل ایشوز پر آئیں. جب اس طرح کرتے رہیں گے تو لیکن وہ ان پرابلمز پہ تو مارچ یا جلسے نہیں کرے نا. پرابلم تو مہنگائی ہے. تو مہنگائی تو ان کو بھی پتا ہے نا کہ پوری دنیا میں, اچھا ان کو حکومت مل جائے, اگر ان ہاؤس تبدیلی آ جاتی ہے تو یہ مہنگائی ختم کر لیں گے. سب کو نہیں پتا, یہ احسن اقبال صاحب لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ جو مہنگائی ہے اس کی ریزنز کیا ہیں. برطانیہ میں 30 سال کے ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں, مغربی ممالک میں لوگ جو ہیں وہ اس وقت کہہ رہے ہیں کہ یہ بدترین صورتحال ہے 3-4 دہائیوں کی. سب کو پتا ہے یہ کیا ہے, لیکن اصل معاملہ ہے وہ کیس, اصل معاملہ ہے وہ احتساب, اس پہ یہ ساری چیزیں نکل رہی ہیں. لیکن اب اپوزیشن کس بات پر پر اعتماد اور حکومت کس بات پر اعتماد, اور آگے ان فیوچر سیاسی اسپیکٹ سے کیا ہونے والا ہے وہ فیوچر ہی بتا سکے گا. بریک کا ٹائم ہے, بریک کے بعد ہم بات کریں گے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس کے حوالے سے, کہ اس کیس کے حوالے سے اس وقت حکومت کے ان 4 آپشنز پر غور کریے. بریک کے بعد آپ سے شیئر کریں گے, ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس میں 4 ججز کے فیصلے نے کئی مختلف سوالات کھڑے کر دیے ہیں, اور اس فیصلے کے مطابق جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی نظر ثانی درخواست کی منظوری کو اکثریت حاصل نہیں ہے, اور جسٹس منظور احمد ریٹائرمنٹ کے بعد تفصیلی فیصلے پر دستخط نہیں کر سکتے تھے. عدیل, اس وقت حکومت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس میں کون سے 4 آپشنز پر غور کر رہی ہے؟ یہ ایسا ایک اقلیتی فیصلہ جس کو کہا جا رہا ہے, یہ ایک ایسا فیصلہ ہے جو 10 رکنی بینچ میں 4 جج صاحبان نے لکھا ہے یا اس کی تائید کی ہے, جو ملک کی عدالتی تاریخ میں آنے والے وقت میں اس کے بڑے امپیکٹ ہوں گے. اس کی وجہ ہے کہ سپریم کورٹ کے ایک آنریبل جج کے احتساب کا معاملہ ہے, اور اس پہ 10 رکنی بینچ میں سے 6 جج صاحبان نے پہلے فیصلہ سنایا, 4 جج صاحبان نے اب فیصلہ سنایا. جو اب فیصلہ آیا ہے اس نے کئی سوالات اٹھا دیے ہیں کہ جو 6 جج صاحبان والے فیصلے میں ایک جج صاحب جو ہیں وہ شارٹ آرڈر سنانے کے بعد ریٹائر ہو جاتے ہیں, تفصیلی فیصلہ جو آتا ہے اس میں ان کے دستخط ہوتے ہیں, اور 4 جج صاحبان کہتے ہیں کہ منظور ملک صاحب اس پہ دستخط نہیں کر سکتے تھے. اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو 6 جج صاحبان نے جن 2 کیسز کا الجہاد ٹرسٹ اور جو افتخار چودھری کیس اس کا جو سہارا لیا ہے وہ اس پر ایپلیکیبل ہی نہیں ہے. اچھا, اب جب منظور احمد ملک صاحب کے دستخط نہیں ہے تفصیلی فیصلے میں, کیونکہ جو تفصیلی فیصلہ ہوتا ہے اصل میں وہ پریویل کرتا ہے, اس سے پہلے ایک وہ کورٹ کا آرڈر ہوتا ہے, کورٹ کی آرڈر سے زیادہ تفصیلی فیصلہ مقدم ہوتا ہے. پھر اس میں یہ کہا گیا ہے جو بڑا ہی اہم پوائنٹ ہے کہ دیکھیں یہ سمجھا جا رہا تھا کہ یہ معاملہ ختم ہو گیا, لیکن جو تھا نا قاضی فائز عیسیٰ صاحب والی پیٹیشن وہ 5-5 سے اسی وقت برابر ہو گئی تھی, لیکن مسز سرینا عیسیٰ صاحبہ والی جو پیٹیشن تھی اور بارز کی جو پیٹیشن تھی وہ فیصلہ آیا تھا 6-4 سے, جو 5-5 سے برابر ہو گئی تھی
उसमें ऑनरेबल जो 5 जज साहिबान हैं उन्होंने कहा था कि ये मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भी नहीं देख सकती, लेकिन वो चूंकि उसका ऑपरेटिव इफेक्ट नहीं था, ये 5-5 से वैसी बराबर हो गई थी। और जो बाकी जो 6 जज साहिबान वाला फैसला था उसमें भी ये इशू आ गया। एक तो जो जज साहब हैं रिटायरमेंट के बाद कर नहीं सकते, इसमें फिर 4 जज साहिबान ने ये कहा है कि किसी भी फैसले का ऑपरेटिव इफेक्ट होने के लिए, यानी वो ताकि काबिल अमल हो सके, वो उसकी कोई इंप्लीमेंटेशन हो सके, तो 50% से ज्यादा राय होनी चाहिए अरकान की। तो वो एक जज साहब की रिटायरमेंट के बाद 6 की बजाय 5 जजेस का फैसला रह जाता है। और जो काजी फायजी ससा वाली पिटीशन थी, वो चूंकि था ही 5 जज साहिबान वाला फैसला, उसमें भी फिर जज साहब की रिटायरमेंट की वजह से वो 4 जजेस का फैसला रह गया। इस वक्त एक बड़ी अजीबोगरीब सी आईनी और कानूनी सूरत हाल पैदा हो गई है कि अब होगा क्या। मतलब अब तो 4 जज साहबान ने फैसला दे दिया, लोग कह रहे हैं ये अकलीती फैसला है, ये जज साहबान कह रहे हैं उसकी अक्सरियत नहीं है। हुकूमत अब किन 4 ऑप्शंस पर जो है वो गौर कर रही है। एक ऑप्शन तो ये है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक दरख्वास्त दायर कर दी जाए और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कहा जाए कि देखें ये ऑनरेबल 4 जज साहिबान का ये फैसला है, बड़े अहम पॉइंट उन्होंने उठा दिए हैं, ये कह रहे हैं उस फैसले को तो अक्सरियत ही हासिल नहीं है। एक ऑप्शन तो ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, ये 4 जज साहिबान कह रहे हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को तो रोका ही नहीं गया काम से, तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल आज खुद नोटिस भी इसमें ले सकती है, ये तो उसका इख्तियार है आइन के आर्टिकल 209 के तहत। एक और ऑप्शन ये है कि हुकूमत एक नया रेफरेंस भिजवा दे। जाहिर है इन चीजों पर भी गौर किया जा रहा है, लेकिन जाहिर है ये इतना आसान काम नहीं होता। पहले भी इतना शोर मचा था कि देखें जी हुकूमत क्या कर रही है, ये शायद कोई अदलिया पे दबाव डाल रही है, लेकिन इमरान खान साहब तो एहतसाब की वजह से उन्होंने नुकसान ही उठाया है, अपने दोस्तों का एहतसाब करके नुकसान उठाया है, उन्होंने अपोजिशन का एहतसाब करके नुकसान उठाया है, उन्होंने किसी जज साहब से मुतल्लिक रेफरेंस भेजा है तो उन्होंने क्रिटिसिज्म बर्दाश्त किया है, लेकिन वो ये कह रहे हैं रास्ते पे चलते हैं दिल तो हार्डशिप्स तो आती हैं। फिर उसमें एक ऑप्शन ये है, अगर रेफरेंस दायर करने वाला, फिर एक क्यूरेटिव रिव्यू है। क्यूरेटिव रिव्यू सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की नजरसानी, ये जब 26 अप्रैल का फैसला आया था 2021 का, उसके बाद इन्होंने एक क्यूरेटिव रिव्यू दायर किया था। क्यूरेटिव रिव्यू पर लग गए 7 एतराजात, उन एतराजात को इन्होंने चैलेंज किया। फिर वो अभी चैम्बर अपीलों में मामला ज़ेर इल्तवा है, उस पर वो अभी टेकअप नहीं हुआ, लेकिन क्यूरेटिव रिव्यू की पाकिस्तान में उस तरह से नजीरें नहीं है। एतराज भी रजिस्ट्रार साहब ने यही लगाया था, लेकिन अब ये जो फैसला आ गया है इसमें ये किस बंदे ने, किसी साइल ने, किसी पिटिशनर ने, किसी फरीक ने नहीं ये बातें उठाई, ये ऑनरेबल मोअज़्ज़ज़ तरीन जज साहिबान ने ये सवालात उठाए हैं कि उस फैसले को अक्सरियत हासिल अगर नहीं है तो फिर आने वाले दिनों में ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मामला दोबारा जाता नजर आ रहा है। सिद्दीक, आप क्या समझते हैं 4 ऑप्शन जिस वक्त अदील ने बताए, जो रेफरेंस है और जो क्यूरेटिव रिव्यू वाला ऑप्शन है, ये तो थोड़े से मुश्किल लग रहे हैं, तो क्या आप समझते हैं कि मेजरली हुकूमत इस वक्त फर्स्ट 2 ऑप्शंस पर गौर करेगी या कोई और रास्ता भी है? मेरा ख्याल है ये हुकूमत से ज़्यादा अब अदलिया के अपने ऊपर एक सवाल है। जो 4 जजेस ने लिख दिया है, ये अब आवाम नहीं कह रही बल्कि 4 जजेस कह रहे हैं कि जस्टिस काजी फाइज़ साहब की बीवी और बच्चों की जो प्रॉपर्टीज़ थी वो एडमिटेड फैक्ट है, तस्लीम शुदा हकीकत है कि जी बिल्कुल प्रॉपर्टीज़ थी। दूसरा वो कहते हैं कि तस्लीम शुदा हकीकत ये भी है कि वो डिक्लेयर्ड नहीं थी। तीसरा वो कहते हैं हकीकत ये भी है कि मनी ट्रेल नहीं आई। चौथा वो ये भी कहते हैं कि टेक्निकल चीज़ों के पीछे छुपने से बेहतर था कि जज साहब जवाब दें। पांचवा वो ये भी कहते हैं कि अगर एक जज जवाब नहीं देगा तो अदलिया पूरी जो है वो दागदार होगी, अदले की साख पर सवाल उठेंगे। और छठा पॉइंट जो मुनीब अख्तर साहब ये कह रहे हैं कि जनाब इसमें ये 6 जजेस का फैसला नहीं है, ये 4 जजेस का फैसला है, और उसको उन्होंने तफसील से एक्सप्लेन भी किया है। और फिर एक और चीज़ जो इस फैसले में 4 जजेस के फैसले में यह है कि अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भी नहीं पूछ सकती तो फिर कौन पूछ सकता है जजेस को। और इससे अगला जो पॉइंट है वो ये है कि अगर एक ब्यूरोक्रेट से उसके बीवी बच्चों के एहसास और जदादों को पूछा जा सकता है तो जज का मकाम मर्तबा उससे ऊपर है, क्योंकि जज हर एक का एहतसाब करता है, ब्यूरोक्रेसी का भी, सियासतदानों का, हुक्मरानों का। तो जज के जो मेयार है एहतसाब का वो उनसे ऊपर है। तो ये सारी जो बातें लिखी हैं, सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो अब अदलिया की अपनी है, और खास तौर पे चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर ता बंदयाल साहब की, जिनका फैसला बड़ा जबरदस्त फैसला लिखा हुआ है। उन्होंने कुरानी आयात का हवाला दिया है, जिन कुरानी आयात का मफहूम यह है कि जब गवाही देनी हो तो फिर चाहे आपके अपने रिश्तेदारों के खिलाफ ही क्यों ना हो, किसी ताकतवर के खिलाफ क्यों ना हो, किसी के खिलाफ भी क्यों ना हो, आप सच्चाई के साथ वो गवाही दें, क्योंकि आप अल्लाह के सामने होते हैं और आप अल्लाह को जवाब दें। और उन्होंने एहतसाब के वाले से जो फैसला लिखा है वो बड़ा एक मेरिट के ऊपर, और वो जो आवाम एक सवाल उठा रही थी, लोग जो सवाल उठा रहे थे क्या जजेस का एहतसाब नहीं हो सकता, तो उनका जवाब, उस चीज़ का जवाब इन 4 जजेस ने दिया है।
اب یہ معاملہ کھلے گا ہی کھلے گا, یہ نہیں ہو سکتا نہ کھلے, کیونکہ یہ عدلیہ پر یہ سوال رہے گا. اور ایک چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے, جو مرزا بندیال صاحب نے لکھی ہے کہ ان پراپرٹی سے قاضی فائز احسان صاحب کا تعلق ثابت ہو گیا ہے, ان کے پارٹنر نے 1,25,000 پاؤنڈ جو ہیں وہ جمع کرائے. اس چیز کا جواب قاضی فائز صاحب کو اخلاقی طور پہ دینا چاہیے, اور قانونی طور پہ بھی یہ معاملہ کھلنا چاہیے کہ اگر 4 ججز کا فیصلہ ہے, پہلے 7 ججز کا فیصلہ تھا, پھر اناؤنس یہ ہوا کہ 6 ججز کا فیصلہ, 7 ججز کے فیصلے کو جو ہے وہ کالعدم کر رہے ہیں. اب یہ سامنے آ رہا ہے کہ 6 ججز کا فیصلہ نہیں ہے, 4 ججز کا فیصلہ ہے. تو اب یہ معاملہ ظاہر ہے, یہ معاملہ آپ یہ تمام چیزیں اس وقت پروو ہو چکی ہیں. So this is the major thing. FBR کی رپورٹ میں ثابت ہو گیا قاضی فائز صاحب کا تعلق ان پراپرٹیز کے ساتھ, کیونکہ قاضی فائز صاحب کا موقف یہ تھا کہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن عمر رضا بندیال صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ سوال ان سے پوچھا تھا اور انہوں نے جواب نہیں دیا, لیکن FBR کی رپورٹ میں اس کا جواب موجود ہے کہ قاضی فائز صاحب کا تعلق ہے ان پراپرٹیز کے ساتھ. اب اخلاقی طور پہ قاضی صاحب کو اب یہ معاملہ آپ کو کیا لگتا ہے آگے مزید بھی جائے گا, مزید پہ اس پر معاملات اور بھی اوپن ہوں گے؟ دیکھیں, عمران خان حکومت نے فیصلہ کیا اس کو پرسو کرنے کا, اس کو فالو کرنے کا, اس کی پیروی کرنے کا. عمران خان کی حکومت نے تو فیصلہ کر لیا ہے, لیکن کیسے ہوتا ہے, عدلیہ کو خود بھی کرنا چاہیے, حکومت کو بھی آگے لے کے جانا چاہیے. یہ معاملہ کھلے گا, یہ معاملہ بند نہیں ہوا. ایک بات ہے صدیق جان صاحب, جناب جسٹس عمر عطا بندیال صاحب, جناب جسٹس سجاد علی شاہ صاحب, جناب جسٹس منیب اختر صاحب اور جسٹس قاضی محمد امین صاحب اور سپریم کورٹ کے جو دیگر بھی معزز جج صاحبان ہیں, وہ بھی عدلیہ کے احتساب پر یقین رکھتے ہیں. لیکن یہ جو 4 ارکان کا فیصلہ ہے صدیق جان صاحب, اس نے ان تمام سوالوں کے جواب دے دیے ہیں کہ ہماری عدلیہ میں ایسے جج صاحبان ہیں جو عدلیہ کے احتساب پر یقین رکھتے ہیں. پوری رسپانسبلٹی جو ہے اس وقت عدلیہ پہ ہے کہ وہ اس کیس کو کیسے پروسیڈ کرتے. ٹائم ختم ہو چکا ہے ناظرین, انشاءاللہ ملاقات ہوگی, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.